بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث شریف میں بیواؤں اور یتیموں اور مسکینوں پر رحم کانے اور ان کی خدمت کرنے کا ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح یتیم کے مال کو کھانے پر احادیث اور قرآن مجید میں مذمتیں بھی آئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین گھرانہ وہ ہے کہ جس گھرانے کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں سب سے بدترین گھرانہ وہ ہے، سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیواؤں اور مساکین کے لیے مال کمانے والا ایسا ہے جیسا کوئی شخص فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں محنت اور مشقت کرتا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ وہ شخص ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص پوری رات نماز میں گزارے جس میں سستی نہ ہو، اور اس شخص کی طرح ہے کہ جو شخص لگاتار روزے رکھا کرے اور درمیان میں کوئی روزہ نہ چھوڑے۔ تو ان حدیثوں سے بیواؤں اور مسکینوں اور یتیموں کے فضائل معلوم ہوئے ہیں۔ تو اگر کسی کے رشتہ دار میں کوئی یتیم ہو، کوئی مسکین وغیرہ ہو، یا کسی دوسرے مسلمان کے پاس، تو ان کی پرورش اور ان کی دلداری وغیرہ کی طرف بہت فکر کے ساتھ توجہ کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے، اللہ جل شانہ اس پر اس کو اتنی ہی نیکیاں عطا کریں گے۔ اور جس شخص نے کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جو اس کے پاس رہتا ہو، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یتیم کہ وہ شخص جس نے اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ جنت میں ہم اس طرح ہوں گے کہ جس طرح یہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے، اسی طرح وہ شخص جس نے کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے سخت دلی کی شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے، آپ مجھے کوئی نصیحت کے دیجئے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور مسکین کو کھانا کھلایا کر۔ تو ان احادیث وغیرہ کے اندر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فضائل معلوم ہوئے ہیں۔ اب ان فضائل کو معلوم کرنے کے بعد ہر مسلمان کا اپنے محاسبے کی طرف توجہ اور دھیان ہونا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں جو یتیم ہیں ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر جو یتیم ہیں، بیوائیں ہیں اور مسکین لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ جان لینی چاہیے کہ یتیم وہ ہے کہ جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ ابھی تک بالغ نہ ہو، نابالغ ہو، تو ایسے کو یتیم کہا جائے گا۔ اگر کوئی شخص بالغ ہو اور اس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے
تو اس شخص کو یتیم نہیں کہا جاتا۔ تو پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کہ جس کے خاندان میں کوئی فوتگی ہو گئی ہو اور اس نے اپنے پیچھے کوئی بچے وغیرہ چھوڑے ہوں، تو ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ عام طور پر چونکہ ہمارے معاشرے میں میراث تقسیم نہیں ہوتی، کہ اگر کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے اور ان کی اولاد چھوٹی ہو اور وہ یتیم رہ جائے، تو چونکہ ہمارے معاشرے میں میراث کی تقسیم نہیں ہوتی، اور پھر اس کے والدین کی طرف سے جو مال بچ جاتا ہے وہ ہم آپس میں، جو اس کے تایا وغیرہ، اس کے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں یتیم کے، وہ سب آپس میں کھا جاتے ہیں۔ حالانکہ اس پر قرآن و حدیث میں سخت مذمتیں آئی ہیں، سخت وعیدیں آئی ہیں۔ خود اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما، کہ بلکہ تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کا جاتے ہو اور مال سے بہت محبت رکھتے ہو۔ تو خود اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یعنی کہ یتیم کا جو مال ہے اس کو خود کھا جاتے ہو، حالانکہ اس مال پر اس یتیم کا حق ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کسی یتیم کے پاس مال وغیرہ ہو تو جو اس کی ضروریات ہے اس کو پورا کیا جائے، باقی جو مال وغیرہ ہے اس کی ہم حفاظت بھی کریں، اور ساتھ میں ہم جو خرچے وغیرہ کریں، جو مال اس یتیم پر تقسیم کریں، جو مال اس تقسیم پر لگایا جائے تو باقاعدہ اس کا حساب کریں، تاکہ اگر بعد میں ہم سے پوچھ گچھ ہو تو ہم اپنے آپ کو بالکل بری کریں، ہم اپنے آپ کو بالکل صاف کریں اور وہ ہم حساب دے دیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے معاملے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یتیم کی نہ تو پرورش صحیح کرتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور نہ ان کی تربیت اچھی طرح کرتے ہیں، اور ان کا جو مال ہوتا ہے وہ مال بھی سارا ہڑپ کر جاتے ہیں۔ حالانکہ احادیث میں اس پر منع کیا گیا ہے، اور جو شخص یتیم کی کفالت اچھی طرح کرے اور ان کی تربیت بھی اچھی طرح کرے تو ایسے شخص کے بارے میں احادیث میں فضائل بھی وارد ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اگر ہمارے پاس کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین وغیرہ ہے، تو ہم اس کی مکمل دیکھ بھال کریں اور اس کی جو بھی ضروریات ہے اس کو پورا کریں اور اس کے مال کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔